پردے پردہ سننے والی عزت ماں خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آپ اچھی طریقے سے واقف ہیں کہ 30 اپریل کو رائے دہی ہے اور اپنا حقیقی ووٹ آپ کو استعمال کرنا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کا ووٹ کس کو دیا جائے، کیونکہ 20 سال سے جس کو آپ ووٹ دے کر کامیاب کر رہے ہیں، کامیاب بنا رہے ہیں، ان کے تعلق سے بھی آپ غور و فکر کیجئے۔ کیا وہ آپ کے مسائل حل کرنے کے لیے آپ کے درمیان میں رہتے ہیں؟ ہزاروں کروڑ روپے ان کے پاس آ گئے، ہزاروں کروڑ روپے کیا جو بنگلے بنا ہوئے ہیں، ہزاروں کروڑ روپے کی کاروں میں پھر رہے ہیں، اور 1 کروڑ روپے کی ہاتھ پہ گھڑی باندھے ہوئے ہیں، آپ کے درمیان میں آتے ہیں۔ مظلوم مسلمانوں کی ان کو فکر نہیں ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن میں ہم پیسے خرچ کر کے ووٹ حاصل کر لیں گے۔ میں اس تعلق سے آپ کے ذمن میں یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ کتنے غلط حرکت کر رہے ہیں، جو جس بات کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ آپ بڑے بڑے مسلمانوں کو رشوت دینا چاہ رہے ہیں، رشوت دے کر اپنا ووٹ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں۔ بڑے شرم افسوس کی بات ہے۔ اور پھر اس کے بعد 5 سال تک آپ ہلکے چندان کتے میں نہیں نظر آتے، اور آپ سے ملنے گھر پہ گئے تو ملاقات نہیں ہوتی۔ آپ کا مکان کا ہے بنجارہ ہلز میں، اور دارالسلام میں گئے تو آپ سے ملاقات نہیں ہوتی۔ تو میں آپ سے، چونکہ مقرر اکرام زیادہ ہیں، ڈاکٹر صاحب بھی آنے والے ہیں، ایک ہی بات پر آپ کا ذہن اس طرف راغب کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو 30 اپریل کو ووٹ دینا ہے۔ آپ کے سامنے امان اللہ خان صاحب کی خدمت آپ کے سامنے ہے۔ ساری بچیوں کو بچانے والے امان اللہ خان صاحب آپ کی خدمت 40 سال تک مجلس میں رہے اور 23 سال ایم ایل اے کے آپ کے درمیان میں رہ کے آپ کی خدمت کر رہے ہیں، اور اب کے بعد ایک موقع دیجیے امان اللہ خان صاحب کے فرزند ڈاکٹر قائم خان، ارادہ کر لیجیے اب کے ہم ناکارہ سیاست کو ووٹ دے دیں گے، رشوت دینے والے کی رشوت قبول نہیں کریں گے، بلکہ ہم صرف اور صرف ڈاکٹر قائم خان صاحب کے حق میں ووٹ استعمال کریں گے۔ میری ماں بہنوں سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ 30 اپریل کے ووٹ آپ امتیازی نشان ٹی وی پہ بٹن دبائیے، اور پارلیمنٹ سے محترم مصطفیٰ محمود صاحب حیدرآباد پارلیمنٹ کے امیدوار ہیں، ان کا بھی نشان ٹی وی ہے۔ آپ کو 2 ووٹ دینا پڑے گا، ایک ووٹ ایم ایل اے کے واسطے، اور پرپو گڈوں پہ دھیان مت دیجیے، پرپو گڈوں پہ آپ دھیان مت دیجیے، اور آپ مستحکم طریقے سے ارادہ کر لیجیے۔ یقیناً اللہ سے دعا کر کے نکلیے، ہر ایک مسلمان بھائی کا فرض بنتا ہے کہ ایسے دیانتدار، ایسے کارکردگی والے امیدوار کو منتخب کریے جو آپ کے محلے میں الیکشن ہونے کے بعد آپ کے محلے میں آپ کے مسائل کرنے کے لیے آئے، اور ایوان اسمبلی میں آپ کے مسائل کو اٹھا کر آپ کے مسائل کا ایوان اسمبلی میں رکھے، آپ کے مسائل کو حل کرنے کی جدوجہد کرے، ان کو منتخب کیجیے۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔